اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھرے موتی 531 ایک مچھیرے کا درد بھرا قصہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ظلم سے بچیے۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹھیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس کے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد سڑان ہاتھ میں شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکال دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پونچھوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور سڑان وہاں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ مونڈے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں کر شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں پر گر پڑا اور انہیں چوم کر رو کر کہا کہ میرے آقا تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کتاب بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا، میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا
اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا، اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الدم۔ جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم۔ جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم۔ تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہے اور تجھے بد دعائیں دیتا ہے، اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم۔ تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہے اور تجھے بد دعائیں دیتا ہے، اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، إذا مظلوم استوطع الأرض مركبا ولجأ غلوا في قبيح اقتصابه۔ جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ روندتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے۔ إذا المظلوم استوطع الأرض مركبا ولجأ غلوا في قبيح اقتصابه۔ جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ روندتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے۔ فَكِلْهُ إِلَى صَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ سَيُبْدَى لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ۔ تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ فَكِلْهُ إِلَى صَرْفِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ سَيُبْدَى لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِ۔ تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ معاشرے کی مہلک بیماریاں، صفحہ 376۔ جزاک اللہ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ آمین۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ آمین۔ اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ آمین۔ اللهم أعنا
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا آمين. ورزقا طيبا آمين. وعملا متقبلا. آمين. اللهم بك أحاول وبك أصابل وبك أقاتل. آمين. اللهم أذهب عني الهم والحزن. آمين. اللهم أجرني من النار. آمين. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. آمين. اللهم إني ضعيف فقوم في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقوّني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. آمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. آمين. اللهم بارك لنا فيها. آمين. أوفيتني أوفى الله بك. آمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. آمين. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. آمين. ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنبى. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. آمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن الله على كل شيء قدير. آمين. حسبي الله لديني. آمين. حسبي الله لمن بغى علي. آمين. حسبي الله لمن حسدني. آمين. حسبي الله لما أهمني. آمين. حسبي الله لمن كادني سوء. آمين. حسبي الله عند الموت. آمين. حسبي الله عند المسألة في القبر. آمين. حسبي الله عند الصراط. آمين. حسبي الله عند الميزان. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين.
ربنا لغفور شكور آمین ربنا وتقبل دعاء آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین اللهم اهدني وارزقني وآفني وارحمني آمین بسم الله على ديني ونفسي وبلدي وأهلي ومالي آمین رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن آمین اللهم أجرنا من النار آمین صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأهل بيته أجمعين آمین ثم آمین جزاک اللہ 11/3/2015 اللہ اکبر